انجینئر محمد علی مرزا پھر بھاگ گئے۔ اپنا کمرہ، اپنا کیمرہ اور اپنی آڈینس، یہ تین چیزیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کل کائنات ہے۔ اتحاد امت کے نام پر انتشار ہو یا اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر تنقید، باپوں کی آڑ میں اولیاء کرام کی گستاخی ہو یا کتابی ہونے کا دعویٰ، دوسروں کو بڑے بڑے چیلنج دینا ہو یا الزام اور بہتان لگانا، یہ سب موصوف اسی ٹرائی اینگل میں رہ کر کرتے ہیں۔ لیکن جب کبھی کوئی انجینئر صاحب کی مسلسل ہرزہ سرائی کے جواب میں چیلنج قبول کر لے تو پھر انجینئر صاحب کی جائے پناہ صرف ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے موصوف کا کمرہ، جہاں وہ اس چوہے کی طرح چھپ جاتے ہیں جو بلی کے ڈر سے اپنی بل میں اس وقت تک چھپا رہتا ہے جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ بلی چلی گئی ہے۔ یہ کوئی الزام نہیں بلکہ روزے روشن کی طرح عیاں وہ حقیقت ہے جس کو سوائے انجینئر صاحب کے ان فالوورز کے سب جانتے اور مانتے ہیں، جن کی آنکھوں پر انجینئر صاحب کی بابائیت کی پٹی بندھی ہے، جس کا ایک بار پھر اظہار 26 نومبر 2023 بروز اتوار کو ہوا۔ ابھی لوگوں کو مفتی طارق مسعود صاحب کے ہاتھوں انجینئر صاحب کا فرار اور شکست پوری طرح نہیں بھولی تھی کہ انجینئر صاحب نے ایک اور تمغہ اپنے سینے پر سجا لیا۔ وہ بہانے جو انجینئر صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کی آمد کے بعد اپنے بلائنڈ فالوورز کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی تگودو سے بنائے تھے، جیسا کہ اتوار کو نہ آنا، رات کو ویڈیو بنانا، پہلے سے بتا کر نہ آنا، آ کر غائب ہو جانا وغیرہ، اینکر اویس ربانی اور بریلوی عالم مفتی حنیف قریشی نے ان بہانوں پر دریائے جہلم کا پانی بہا کر جہلم پہنچ گئے۔ دن بھی اتوار کا تھا، رات نہیں بلکہ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ایک مہینہ پہلے سے بتا کر آئے اور جہلم آ کر کہیں اور گئے بھی نہیں بلکہ ان کے بختر بند کمرے اور اکیڈمی کے سامنے منتظر رہے، بلکہ ناشتہ بھی وہیں گاڑی میں بیٹھ کر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجینئر صاحب پتلی گلی سے نکل جائیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح انجینئر صاحب نے نہ آنا تھا اور نہ آئے۔ ہاں، بغیر کیمروں اور کتابوں کے آنے کی آفر ضرور کی تاکہ جو رسوائی ہو وہ ریکارڈ نہ ہو سکے۔ ویسے ماننا پڑے گا اتنی جرت کوئی اور نہیں کر سکتا جتنی انجینئر صاحب نے کی ہے کہ کراچی اور راولپنڈی سے کوئی آئے اور آپ اس سے مناظرہ یا مباحثہ تو دور کی بات، ملنا تک گوارا نہ کریں۔ انجینئر صاحب اپنے کارندوں اور انتظامیہ کے ذریعے جو پیغامات ان دونوں حضرات کو پہنچا رہے تھے، اخلاق نبوی کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ باتیں آمنے سامنے بیٹھ کر خود کرتے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انجینئر صاحب کسی سے علمی مباحثہ نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی کے مخاطب کے ساتھ۔ جہاں انہیں یہ پتہ ہو کہ سامنے والے کا علمی لیول مجھ سے زیادہ ہے، وہاں انجینئر صاحب ڈھونڈنے پر بھی نظر نہیں آتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ آئے اینکر اویس ربانی خود ہیں۔ انہی اویس ربانی کو انجینئر صاحب انٹرویو بھی دے چکے ہیں، لیکن تب تک وہ ان کی گڈ بکس میں تھے۔ ویسے انجینئر صاحب نے ایک زیادتی اپنے فالوورز کے ساتھ پھر کی ہے، وہ یہ کہ ایسے موقع پر سوشل میڈیا پر کیا بہانے بنانے ہیں، یہ انہیں اپنے فالوورز کو بروقت بتا دینا چاہیے، کیونکہ یہ بیچارے مفتی طارق مسعود صاحب کی دفعہ بھی انتظار کرتے رہے کہ انجینئر صاحب کب بتائیں گے کہ کیا کہنا ہے، اور اس بار بھی اب تک بیچارے انتظار میں ہی ہیں کہ کیا لائن بولنی ہے۔ اب تو بیچارے ڈیمیج ہیز بین ڈن بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے جواب میں اویس ربانی نے کیا کمال کا جملہ دے دیا ہے کہ ریورس ڈیمیج ہیز بین ڈن، انجینئر علی مرزا ہیز بین رن۔ ٹائم قیامت تک ہے، منجی ٹھکوانا، بڑے بڑے چیلنج کرنا، بدتمیزی اور بد تہذیبی والی گفتگو کر کے انجینئر صاحب کسی عالم کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب تو اب سب کو زبانی یاد ہو گیا ہے۔